رمضان آیا پھر سے دیکھو خوشیاں گلایا رمضان سبحان اللہ. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت، اور جیسے بہت ساری فضیلتیں ہیں لیکن آپ کو جو ہے میں ایک فضیلت سناؤں گا. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہال بھائی، آج جو ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں وہ ہیں حسن کلام سیگمنٹ کے بچے، حسن کلام سیگمنٹ کے وہ بچے جو کوارٹر فائنل تک جو پہنچے، کوارٹر فائنل تک پہنچے، اور بعض بچے وہ بھی ہیں جو فائنل بھی ون کر گئے. فائنل بھی ون کر گئے، جیسے فائنل کہ بھی ہمارے win کر گئے. حذیفہ بھائی بھی ماشاء اللہ، ہمارے ایان بھائی فرسٹ پوزیشن ایان بھائی فائنل میں جو ہے فرسٹ پوزیشن انہوں نے جو ہے حاصل کی ماشاء اللہ. علی احمد بھائی بھی آج ہمارے ساتھ، علی احمد بھائی بھی ہیں ماشاء اللہ، بہت سارے بچے ہیں، عبید بھائی بھی ہمارے، عبداللہ بھائی بھی ہیں جنہوں نے جو ہے آخر تک ہمارے ساتھ نہال بھائی وہ رہے. بہت مطلب اچھی انہوں نے کوشش بھی رہی ان کی، اور انہوں نے بہت سارے جو ہے پروگرام میں انہوں نے تلاوت قرآن پاک بھی کی. آج جو ہے ہم ان سے تلاوت قرآن پاک بھی سنیں گے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جو ہے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ بچے مطلب اس وقت ان کی کیا فیلنگ تھی، یہ کیا سوچ رہے تھے، کیا آج سوچ بہت کر ساری آئے تھے باتیں یہاں بھی پر. کریں گے نعت خواں بچوں سے کہ ان کی کوالیفائنگ راؤنڈ میں کیا فیلنگس تھی، کوارٹر فائنل میں کیسی تیاری اور کر یہ کے کیا آئے سوچ کر یہاں پر آئے. تھے، سیمی فائنل میں کیسی تیاری تھی ان کی. انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں آج ان لوگوں سے کریں گے. آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے، جس کا نام ہے تلاوت کلام پاک. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عبداللہ بھائی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے. اور آپ ہمارے بچوں کا رمضان پروگرام میں ماشاءاللہ کئی بار آپ نے تلاوت قرآن پاک کی، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. تو پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنی تلاوت کلام پاک. تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، بچوں کا رمضان کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے قصیدہ برد شریف. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف
ہو شگے ہر دوسرا تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عشق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ہمارے حسان بھائی کو، اللہ پاک ہمارے مزمل بھائی کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بات اب حاضر نصیب فرمائے آمین. تو جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حسن کلام. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان
प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है बच्चों का रमजान, उसका बहुत ही प्यारा सेगमेंट है हुस्न कलाम। और आज भी हमारे साथ मदनी भाई मौजूद हैं। जज के तौर पे तो मौजूद नहीं है, क्योंकि मदनी भाई आज जो है आप शायद जज नहीं करेंगे, और आज जो है बच्चों का मुकाबला भी नहीं है। आज सिर्फ जो है बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जो है हम कुछ बातचीत करेंगे कि ये क्वालिफाइंग राउंड में थे, जब इनकी फीलिंग्स कैसी थी, जब क्वार्टर फाइनल में आए, जब इनको क्या लगता था कि आगे बढ़ेंगे या जो पीछे रह जाएंगे, बाकी बातें भी इनसे करेंगे। ऐसा है, आज जज नहीं करना। जी, आज आपको जज नहीं करना। मैं तो समझा आपने जो क्वार्टर फाइनल्स तक के बच्चे बुलाए हैं, तो मैंने कहा आज तो मुझे और ज़्यादा इम्तिहान में आप डाल देंगे, क्योंकि लास्ट जो इम्तिहान हुआ था तो वो इम्तिहान बहुत सख्त था जी। और आज जो है आपने 14 बच्चे बिठा दिए, तो मैं तो थोड़ा और घबरा गया था। मैंने कहा पहले 4 का मुकाबला था, अब 14 का हो जाएगा। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे इनसे। जी इंशाल्लाह बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आपका अंदाज कैसा था, और जो है कुछ बच्चों से हम जो है पढ़वाएंगे भी। इस तरह से कर लेंगे इनसे कि हम इनसे जो इनको गलतियां बताई थी, जो इन क्वार्टर जिसमें ये बाहर हुए थे या जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आए थे, इन सबको गलतियां बताई थी कि किस क्या कमी थी, क्या अच्छाई थी, तो उसमें क्या ये बेहतरी लाए और क्या कोशिश की इन्होंने। इन चीज़ों पर थोड़ी सी हम गुफ्तगू भी करेंगे, इनसे सुन भी लेंगे कुछ कि ये कुछ मज़ीद बेहतर होके आए हैं या अभी तक वहीं पे ही सूरत हाल है, और अगर वहीं होगी तो फिर इनको एक और दफ़ा समझा देंगे थोड़ा सा। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं हम बच्चों की तरफ और देखते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स थी। मदनी भाई आप जिसे चाहें उससे पूछें। जी, आज सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो क्वार्टर फाइनल में हमारे साथ बाहर हुए थे उनसे हम पहले तासुरात लेते हैं और उनसे पहले कुछ सुनने की कोशिश करते हैं। और आज मुज़म्मिल भाई हमारे साथ हैं, और मुज़म्मिल भाई वो अयान भाई जो थे हमारे, जो लास्ट फाइनल के अंदर जो 4th नंबर पर आए थे, तो उनकी कुछ मजबूरी थी तो वो नहीं आ सके, तो इसलिए आज हमने इनको शामिल किया। ये भी माशाल्लाह हमारे इस सिलसिले में बच्चों का रमज़ान में और कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते रहे हैं, तो हमने सोचा कि जी हमने सोचा कि फिर इनको थोड़ा सा आज बैठते हैं और इनसे भी कुछ सुनने की कोशिश करेंगे, इनसे भी कुछ पूछेंगे कि क्या करते हैं और किस तरह तैयारी करते हैं, क्योंकि ये अब उस लेवल से तो आगे आ गए ना, जो तैयारी का लेवल था, जो एक अंदाज़ चेक करने का, और उस लेवल से ये आगे आ गए। तो अब इनसे भी ज़रा पूछेंगे किस तरह से करते हैं तैयारी, और कुछ कलाम इनको मिलते हैं तो ये किस तरह तैयारी करके फिर किस तरह प्रेजेंटेशन देते हैं, इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम टीम ए की तरफ चलते हैं और टीम ए के जो मेंबर्स थे उनसे हम पूछते हैं। जी, तो बेटा आप क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे और क्वार्टर फाइनल में आप बाहर हुए थे, तो आपकी क्या क्या गलतियां बताई गई थी जिसकी वजह से आप बाहर हुए थे? कॉन्फिडेंस कम था जी, और शेर है ना जहन में नहीं आ रहा। शेर जहन में नहीं था? जी, शेर तो आपके जहन में था, लेकिन आपकी शेर के अंदर कुछ गलतियां थी, उन गलतियों की वजह से आप बाहर हुए थे, ऐसा ही है? तो आप मतलब कॉन्फिडेंस तो अभी भी आपका कम ही लग रहा है। जब आप अभी तो हम बातचीत कर रहे हैं, अभी तो कोई मुकाबला ही नहीं है, अभी तो थोड़ा एनर्जी में आ जाए। वो मुकाबले खत्म हो गए, अब आपसे बातचीत करने के लिए बुलाया आपको। क्या गलती थी, वो कौन सा शेर था जो आपने गलत पढ़ा था और सही करवाया था? जरा एक वो शेर सुना दें। मतला में ये शख्स क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, मतला में ये शख्स क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई रसाई गए, सिर्फ उनकी रसाई गए। गलती क्या की थी आपने? आज तो आपने चेंज करके बता दिया ना कि मैंने इस शेर में गलती की थी। वल्लाह रज़ा वल्लाह की जगह वल्लाह रज़ा पढ़ा। जी, आपने वल्लाह पढ़ा था, वल्लाह रज़ा वल्लाह आपने 2 दफ़ा तो सही पढ़ा था, शायद 1 दफ़ा आपने सही पढ़ा था और 3 दफ़ा आपने गलत पढ़ा था, तो इस तरह से आपके नंबर जो है वो माइनस हुए थे। तो ये सूरत मेन जो आपकी ये सूरत बनी थी पीछे होने की, तो माशाल्लाह इन्होंने उस चीज़ को टिक किया और इन्होंने अपनी गलती को सुधारा और अभी पढ़ के भी इन्होंने सुना दिया। दुरुस्त पढ़ दिया। जी, दुरुस्त भी पढ़ के सुनाया माशाल्लाह। जी, तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट में हम आते हैं टीम बी की तरफ। टीम बी से अब्दुल समद भाई से पूछते हैं, आज अगर आपको कहें कि आप सुनाएं तो आप सुना सकते हैं? जी। अगर आप सबसे औला वाला का एक शेर सुनाएं, पहला वाला जो मतला कहलाता है।
سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی۔ اس میں ابھی بھی آپ کی جو نا کچھ غلطیاں باقی رہ گئیں، تو اس پہ ابھی بھی فوکس کی تھوڑی سی زیادہ ضرورت ہے. آپ اس پہ اور فوکس کریں گے نا تو یہ اور اچھے انداز میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے ابھی بہت کوشش کی اور بہت اچھا انداز لیا آپ نے، لیکن اور اس پہ مزید محنت کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سناتا ہوں. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. اب اس میں محسوس نہیں ہوا، نہ جھٹکا آیا، بالکل سمپل جو ہے نا، بالکل سافٹ وے میں اس کو جو ہے نا پڑھنا ہے، تو یہ اور اچھا نکھر کے آئے گا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت، انہوں نے بھی کوشش کی ہے، تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے جو ان کو چیزیں بتائی تھی انہوں نے یہ پک کیا ہے. جی اگلے پارٹیسپینٹ، جی اگلے پارٹیسپینٹ کی طرف چلتے ہیں. تو عبد الرحمان بھائی سے بھی پوچھتے ہیں. یہ عبد الصمد بھائی کے پیچھے بیٹھے ہیں عبد الرحمان بھائی، تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جب باہر ہوئے تھے تو کس طرح سے باہر ہوئے تھے اور کیا ان کی کچھ مسٹیکس تھی. باہر تو اس طرح سے ہوئے تھے نا کہ آپ نے بولا تھا کہ اب آگے رہ گئے. کوئی وجہ بنی جس وجہ سے ان کے نمبر مائنس ہوئے اور دوسرے جو تھے وہ آگے بڑھ گئے اور یہ پیچھے رہ گئے. جی میرا کانفیڈنس کم تھا، آپ کا کانفیڈنس کم تھا. باہر ہو گیا. آج آپ کا لگ رہا ہے کہ کانفیڈنس آپ کا اچھا ہے، جس طرح سے آپ نے جواب دیا تو آپ کا کانفیڈنس بھی اچھا لگ رہا ہے. تو اسی طرح سے کانفیڈنس کے ساتھ اگر پڑھتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ اور مزید بہتری آئے گی. تو چلتے ہیں سیمی فائنل والوں کی طرف. اور سیمی فائنل میں جو ہمارے پیچھے رہ گئے تھے، تو سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں انس بھائی کی طرف چلتے ہیں. کیسے ہیں انس بھائی؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی انس بھائی، آپ کی کیا فیلنگس تھی جب آپ سیمی فائنل میں پہنچے تھے اور آپ سیمی فائنل سے جب آپ پیچھے رہ گئے تھے تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھی اور آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کی؟ اور آپ سیمی فائنل میں بھی بڑی مشکل سے پہنچے تھے. جی یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ آپ سیمی فائنل میں بھی بڑی مشکل سے پہنچے تھے. مطلب بالکل ہی آپ بتا رہے تھے کہ کانفیڈنس بھی بالکل لو تھا، جی، اور انداز میں بھی کمی تھی اور کانفیڈنس میں بھی کمی تھی، اور اس پورے جو سیگمنٹ تھا، جو پورا کوارٹر فائنل تھا ہمارے، اس میں سب سے کم نمبر لیے تھے. تو مجھے اس طرح سے یاد رہے گا کہ سب سے کم نمبر لیے تھے. اور پھر اس میں انس بھائی آگے بڑھے تھے، اور انس بھائی جب سیمی فائنل میں پہنچے تھے تو ان کی تیاری اچھی تھی، لیکن یہ کچھ چیزوں میں یہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے اور کچھ غلطیاں کر دی انہوں نے، تو اس وجہ سے ان کے نمبر مائنس ہوئے اور یہ پھر ہمارے ساتھ فائنل میں نہیں جا سکے. لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا فیلنگس تھی جب یہ سیمی فائنل میں پہنچے تھے. جب آپ نے بولا تھا کہ دونوں بچوں کو آگے کوالیفائی نہیں کرتے، دونوں بچوں کو گفٹ دے کے گھر کی طرف رخصت کرتے ہیں، تو میں سمجھ گیا تھا کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. اس وقت آپ کو یہ لگ گیا تھا کہ آپ پیچھے ہو ہی گئے. جی اچھا، پھر سر جب آپ سیمی فائنل میں پہنچے تھے تو پھر آپ نے کیا محسوس کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو میں تھوڑا سا اور نکھر کے سامنے آ سکتا ہوں؟ کیونکہ آپ کو میں پیچھے دیکھتا رہا، جب آپ پیچھے ہوتے تھے تو آپ بہت اچھا پڑھتے تھے اور آپ بہت کانفیڈنٹ ہوتے تھے، لیکن جب آپ کے ہاتھ میں مائک آتا تھا تو آپ جو ہے آپ کی انرجی ڈاؤن ہو جاتی تھی. جب سیمی فائنل میں پہنچے تو پھر جو آپ نے بات بولی تھی، مجھے باتیں بولی تھی، جی ان پہ کانفیڈنس بڑھانا ہے، جی جو تلفظ ہوتا ہے اس کی ادائی کرنی ہے، جی اور تیاری کرنی گھر پہ سے، تو تیاری کرتا رہا اور تو آپ کانفیڈنس. کو اچھا خاصا موقع ملا تھا کہ آپ تیاری کر لیں، جی اور آپ نے ماشاءاللہ تیاری کی تھی، لیکن پھر وہی سیمی فائنل میں کچھ کمی رہ گئی. آپ کے سامنے جو تھے انہوں نے تھوڑا زیادہ اچھا پرفارم کیا. مدری بھائی، آپ نے فرمایا تھا جب یہ سیمی فائنل کے مقابلے میں آئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوارٹر فائنل سے زیادہ اچھا ریکارڈ ان کا آج رہا. جی کوارٹر فائنل میں ان کا تھوڑی سی انرجی بھی ڈاؤن تھی، کانفیڈنس کی بھی کمی تھی اور تلفظ کی بھی شاید کچھ غلطیاں جی تلفظ کی بھی غلطی ہے. انہوں نے بہت اچھا پک کیا تھا اور بہت اچھا انہوں نے آگے لائے تھے اور بہت اچھے انداز میں سیمی فائنل میں آئے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ اب اس وقت بھی جو دوسرے تھے وہ ان سے زیادہ اچھے تھے، تو وہ آگے نکل گئے اور یہ پیچھے رہ گئے. لیکن انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی تھی. چلتے ہیں اب ٹیم بی کی طرف، اور ٹیم بی سے لیتے ہیں ہم عبید بھائی کو، کیونکہ عبید بھائی زیادہ تر آپ کی ٹیم میں رہے. میری ہی ٹیم میں رہے. آپ کی ہی ٹیم میں رہے. کوالیفائنگ راؤنڈ میں ہماری ٹیم میں تھے، باقی امبین بھائی کی ٹیم میں. ہاں، اور مطلب زیادہ تر ہو گئے نا.
زیادہ تر آپ کی ٹیم میں رہے اور ان کا بھی کیا سبب بنا پیچھے ہونے کا اور انہوں نے کیسے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کی, ان سے پوچھتے ہیں. اور فیلنگس کیا تھی ان کی جب سیمی فائنل میں آئے تھے یہ؟ جی عبید بھائی, کیا فیلنگس تھی آپ کی جب سیمی فائنل میں آپ پہنچے تھے؟ فیلنگس یہ تھی کہ ڈر لگ رہا تھا تھوڑا سا کہ آگے جائیں گے یا نہیں جا پائیں گے, تو اس وجہ سے. باقی ہوا یہ تھا کہ کلام غلط چوز کر لیا تھا جس کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. کلام غلط نہیں چوز کیا تھا آپ نے, کلام آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا چوز کیا تھا, لیکن آپ نے کلام کا انداز جو تھا وہ صحیح نہیں رکھا تھا. اگر طرز چینج کر دی تھی اور کلام کا اگر انداز وہی رکھتے تو آپ بھی آگے بڑھ سکتے تھے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ اب وہ سیمی فائنل تھا تو اس میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنی تھی, ورنہ اگر ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے تو پھر ہم اس کو فائنل کیسے کرتے کہ بھائی ہمیں آگے کس کو بڑھانا ہے, اگر ہم ان چیزوں کو ہی چھوڑ دیتے تو اس لیے تھوڑا سا یہ طرز بھی ہم نے رکھی تھی کہ یار اس کو تھوڑا سا ہم لے کے چلیں کہ اگر جو اچھی طرز میں پڑھ سکتا ہے اور جو اچھے انداز میں پڑھ سکتا ہے تو اس کو ہم آگے لائیں. تو یہ وجہ بنی تھی ان کی پیچھے رہنے کی. جب آپ سیمی فائنل سے جب آپ کو اناؤنس کیا تھا آپ کے لیے کہ آپ آج تحفہ لے کر جائیں گے, تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ اس وقت فیلنگس بس تھوڑا دکھ ہو رہا تھا. جی دکھ تو ہو رہا تھا, مگر یہ تھا کہ انشاءاللہ اور محنت کروں گا, انشاءاللہ اور آگے جاؤں. جی یہی انرجی ہونی چاہیے اور یہی اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اس دفعہ میں پیچھے رہ گیا, نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں گا تو اس سے زیادہ تیاری کر کے آؤں گا تاکہ میں اور آگے بڑھ سکوں. تو ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے کوارٹر فائنلسٹ اور سیمی فائنلسٹ. اب ہم چلتے ہیں ہمارے فائنلسٹ کی طرف, اور اس میں جو ہیں ہمارے جو ٹاپ 4 تھے ان ٹاپ 4 سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا تیاری تھی, کیسا تھا. سب سے پہلے ہم حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ حذیفہ کیسی تیاری تھی, کیا محنت کی تھی آپ نے, فائنل میں پہنچے تھے تو فائنل کے لحاظ سے آپ نے تیاری بھی کی ہوگی. تو آپ کو جب یہ اناؤنس ہوا کہ آپ 3rd آئے ہیں تو آپ کی کیا اس وقت فیلنگس تھی کہ میں 3rd کیوں آیا, میں 1st کیوں نہیں آیا, اور کیا آپ نے سوچا تھا کہ میں نے کیا غلطیاں کر دی ہیں؟ اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھی؟ بعد میں تو ہم نے بتا دی تھی آپ کو, اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ میں نے کیا غلطیاں کر دی ہیں؟ اس وقت تو یہ تھا کہ غلطی تو کوئی بھی نہیں کری, پھر آپ نے جب غلطی بتائی تو پھر میں نے اس غلطی کو درست کیا. کوالیفائنگ اور کوارٹر فائنل میں بالکل بھی گھبراہٹ نہیں تھی, بالکل. باقی سیمی فائنل اور فائنل میں تھوڑی گھبراہٹ تھی کیونکہ میرے مقابلے میں وہ بچے تھے جو آگے سے آگے آئے. بالکل ایسا یہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے مبین بھائی کہ جب ہم کوالیفائنگ راؤنڈ میں ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار چلو آگے بڑھ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں بڑھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہیں سے ہی باہر چلے جائیں گے. جب ہم کوارٹر فائنل میں پہنچے تو اس وقت بھی یہ ہوتا کہ یار اب دیکھتے ہیں سامنے کون ہوگا, لیکن جب سیمی فائنل میں پہنچے تو اب وہی ہوگا جو ٹاپ کا ہوگا. تو جب ہمارے سامنے آئے گا تو وہ سیمی فائنلسٹ ہے اور میں بھی سیمی فائنلسٹ ہوں, تو اس میں مقابلہ جو ہوگا وہ سخت ہوگا. اور پھر جب فائنل میں جاتے ہیں تو فائنل میں تو مزید سخت ہو جاتا ہے, کیونکہ اب وہ جو چاروں سیمی فائنلسٹ تھے وہ اب اکٹھے ہو گئے اور وہ ٹاپ 4 تھے. اب ان ٹاپ 4 کے درمیان جب مقابلہ ہے تو وہ کتنا سخت مقابلہ ہوگا, کیونکہ ہر ایک اپنی بہترین تیاری کر کے یہاں تک پہنچا ہے. تو اب میں کس طرح پیش کر سکتا ہوں, جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے اس وقت مجھے لگا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی, اور جب ان کو غلطیاں بتائیں تو پھر ان کو لگا کہ ہاں یار میں نے یہ غلطی تو کر دی ہے, تو پھر انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ میں نے یہ غلطی کر دی ہے. تو آپ پھر کیا فیلنگس تھی آپ کی جب آپ گھر گئے؟ تو آپ نے بتایا ہوگا کہ میں 3rd آیا ہوں, تو گھر والوں نے کیا آپ کو ڈانٹا یا آپ کو حوصلہ افزائی کی آپ کی؟ نہیں, میرے ابو نے مجھے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, 3rd آیا ہو, اب آگے سے آگے اور بڑھنا ہے. جی اس میں موٹیویشن کی تو ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہ بہت سارے بچے جو آڈیشن دینے آئے تھے کہ جن کے درمیان مقابلہ جو مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں, اس میں سے پھر مجلس نے 28 بچے فائنل کیے اور ان 28 بچوں میں سے یہ 3rd آئے. تو پہلے اگر آپ سمجھیں کہ اگر 100 تھے, 100 میں سے 28 بچے, 28 میں سے یہ 3rd تھے, تو یہ ایک ٹاپ لیول کے ہو گئے نا. 100 میں سے 3rd, 100 میں سے 3rd ہوئے یہ. کیا بات, ماشاءاللہ آج بہت اچھی تیاری تھی اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. چلتے ہیں علی احمد کی طرف جو کہ ہمارے 2nd پوزیشن پر تھے. علی احمد فائنل میں جب 2nd آئے تھے, ان کو جب پتہ چلا کہ میں 2nd آیا ہوں تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے. تو علی احمد سے ذرا زیادہ ان سے بات چیت کرتے ہیں. نہال بھائی آپ ان سے کچھ سوال کریں گے, کیا ان کی مطلب وجہ تھی جو یہ رو پڑے تھے, ان کے آنسو آ گئے تھے آنکھوں میں, اور
حالانکہ یہ بات تو وہی ہو گئی کہ 100 میں سے سیکنڈ آئے, تو اس وقت بھی جب 2 بچوں میں سے ان کا دوسرا بچہ یہ تھا, تو اس میں کیوں ایسا ہوا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور کیا وجہ تھی؟ جی علی احمد بھائی, آپ ماشاءاللہ فائنل تک پہنچے, پھر فائنل میں بھی آپ نے 2nd پوزیشن لی, یہ بھی نہیں کہ 4th لی ہو یا 3rd پوزیشن لی ہو, آپ نے 2nd پوزیشن لی, پھر بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ایسا کیا ہوا تھا؟ رو رہا تو نہیں تھا, آنکھوں سے آنسو نکل گئے تھے, بس رو رہا. خوشی کے آنسو آ گئے تھے؟ جی یہی سمجھ لیں. نہیں, یہ خوشی کے آنسو نہیں تھے. اچھا, ہاں, خوشی کے آنسو ایک ہوتے ہیں کہ جب بندہ فرسٹ آئے تو پھر اس کے بعد خوشی کے آنسو نکلتے ہیں. جب بندہ سیکنڈ آتا ہے تو وہ تھوڑے سے دکھ کے آنسو ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو خوشی بھی ہو, لیکن تھوڑے سے دکھ کے آنسو بھی تھے کہ میں سیکنڈ کیوں آیا. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو 2nd آ جائیں تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو 2nd آ جائیں 3rd آ جائیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ دکھ میں آ جاتے ہیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو تیاری سیکنڈ کی کرتے ہیں اور وہ سیکنڈ آ جاتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں. جب فرسٹ کی تیاری کریں اور سیکنڈ آئے نا تو پھر دکھ ہو جاتا ہے کہ یار میں فرسٹ کی تیاری کی تھی, اب سیکنڈ کیوں آ گیا. اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ علی احمد نے فرسٹ کی تیاری کی ہوئی تھی اور یہ سیکنڈ آئے تھے, انہوں نے کچھ غلطی کی تھی تو اس وجہ سے یہ سیکنڈ آ گئے. اور ماشاءاللہ ایان بھائی جو فرسٹ آئے تھے, انہوں نے اتنی زبردست تیاری تھی. ان کے ابو سے میری بعد میں بات ہوئی اور ان کے ابو بھی بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی تیاری کرتے ہیں اور سن کے یہ تیاری کرتے ہیں, کیونکہ یہ دیکھ نہیں سکتے. تو اب ایک بچہ ہوتا ہے جو دیکھ سکتا ہے تو وہ اشارے بھی کرتا ہے اور دوسرے معاملات بھی وہ انداز بھی اچھا لے کے آتا ہے. کتاب میں دیکھ کے یاد کرتے, جی کتاب میں دیکھ کے یاد کر سکتا ہے, یہ سن کے یاد کرتے تھے. اور سن کے ماشاءاللہ انہوں نے جو تیاری کی وہ مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ تیاری تھی کہ اتنا اچھے انداز میں پڑھ لینا اور پھر چیزوں کو پک کرنا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان کو ایک سیگمنٹ میں ان کو بتایا تھا کہ آپ جب مناجات پڑھیں تو آپ کو ہاتھ اٹھانے, اور اسی میں انہوں نے دوسرا کلام جب پڑھا تھا اس میں ایک شعر تھا استغاثے والا, تو انہوں نے ہاتھ بھی اٹھائے تھے. تو یہ ایک پک کرنے کا لیول ہوتا ہے کہ ہم نے جو چیز بتائی انہوں نے فوراً اس کو پک کیا اور اسی میں ہی امپلیمنٹ کر کے دکھایا کہ نہیں میں نے یہ چیز سیکھ لی ہے, درست کر لی ہے میں نے. اگلے ہی کلام میں وہ انداز جی اگلے ہی کلام میں انہوں نے وہ انداز دکھایا تھا. تو ایان بھائی سے کچھ پوچھیں. ایان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ایان بھائی کیسا محسوس ہو رہا تھا جب آپ فائنل کا آپ کا رزلٹ آیا تھا اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ فائنل جیت گئے ہیں؟ خوشی محسوس ہو رہی تھی. خوشی محسوس ہو رہی تھی. جی. آپ نے کیا سوچا تھا کہ میں کون سے نمبر پہ آ سکتا ہوں؟ میں نے تو سوچا تھا میں 2nd 3rd آ جاؤں گا. آپ نے 2nd 3rd کی تیاری کی تھی اور آپ ماشاءاللہ فرسٹ آ گئے. اب بات وہی تھی نا کہ انہوں نے 2nd 3rd کی تیاری کی تھی کہ یار میں 2nd 3rd تو آ ہی جاؤں گا, اور یہ فرسٹ آ گئے تو زیادہ خوشی ہو گئی. اب انہوں نے فرسٹ کی تیاری کی تھی اور 2nd آ گئے تو تھوڑا سا دکھ ہوا. تو یہ اونچ نیچ چلتی رہتی ہے. ماشاءاللہ ایان بھائی آپ نے بہت اچھا کلام پڑھا تھا اور مزید بھی آپ اچھا پڑھتے رہیے گا انشاءاللہ. تو آئیے چلتے ہیں کچھ بچوں کی طرف اور ان سے ایک شعر بھی سنتے ہیں, کیونکہ ہمارا سیگمنٹ کا نام ہے حسن کلام. تو ایک شعر اگر ان سے بھی سن لیں تو حسن کلام بھی ہو جائے گا, اور آپ دونوں سے بھی ایک شعر تو سننا ہے نا, تو وہ بھی ایک ہو جائے گا. سب سے پہلے ہم زین اتاری سے ایک شعر سنتے ہیں. زین بھائی آپ کو کچھ سکھایا تھا تو آپ نے کچھ اس میں سے پک کیا ہوگا, کوئی بھی اپنی پسند کا ایک شعر سنائیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو آئیے ٹیم بی کی طرف چلتے ہیں اور عبداللہ سے کلام سنتے ہیں. عبداللہ ایک شعر آپ نے سنانا ہے, صرف مطلع آپ نے سنانا ہے. آپ کو جو سب سے بیسٹ کلام آپ کا ہے نا, جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے, آپ اکثر گنگناتے رہتے ہیں, اکثر پڑھتے رہتے ہیں, وہ کلام کا ایک شعر آپ سنائیں.
सबसे पहला शेर। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। जी बेटा, आप भी एक शेर अपनी पसंद का सुनाइए। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। भागे खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे। आप कौन सा शेर सुनाएंगे? सैर गुलशन कौन देखे, दश्ते तैबा छोड़ कर आका सूए जन्नत कौन जाए तर तुम्हारा छोड़ कर। सरगुज़िश्ते किसे तेरे होते हुए, सरगुज़िश्ते गम कहूँ किसे तेरे होते हुए। और किसी के दर पर जाऊँ तेरा आस्ताना छोड़ कर आका, किसी के दर पर जाऊँ तेरा आस्ताना छोड़ कर। मुबीन भाई हमारे साथ मुजम्मिल भाई तशरीफ़ फरमा हैं माशाल्लाह। ये बहुत सारे हमारे सिलसिलों में ये आते रहते हैं, तो इनसे भी एक शेर सुनते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप कैसी तैयारी करते हैं। हम किड्स मदनी चैनल के 3 से 4 सिलसिलों में आते हैं, जैसे कि अच्छा। आपका इम्तिहान, मेरा प्यारा दीन, बच्चों की शाम, इस्लाम फॉर किड्स, और बच्चों का रमज़ान, बच्चों का रमज़ान में भी हाजिरी हुई है। और हमारी तैयारी जुनैद भाई हमारे वो करवाते हैं। अच्छा, वो हमें तर्ज वगैरह बताते हैं और लफ्ज़ वगैरह बताते हैं जी, कि कहाँ पे कैसा कौन सा लफ्ज़ पढ़ना है जी। फिर हम उनके ही हिसाब से तैयारी करते हैं। जी नाज़रीन, आप तो गौर कीजिए कि हमारे यहाँ पर मजलिस है एक बनी हुई है जो इन बच्चों को जब ये आते हैं तो इनको कलाम की तैयारी कराते हैं, इनको कलाम किस अंदाज में पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सब चीज़ें इनको तैयार कराते हैं। फिर जब ये कलाम पेश करते हैं तो आप लुत्फ़ अंदोज़ भी होते होंगे। और बहुत अच्छे अंदाज में आजकल जो कलाम पेश किए जा रहे हैं इस्लाम फॉर किड्स, जी इस्लाम फॉर किड्स है और मेरा प्यारा दीन है,
بہت اچھے کلام. اور یہ آج کل جو ہے نا یہ ہمارے مدنی چینل کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہو رہے ہیں, اور کڈز مدنی چینل کے یوٹیوب پیج پر بھی اپلوڈ ہو رہے ہیں. تو بہت اچھے انداز میں یہ کلام پڑھ رہے ہیں اور بہت اچھے انداز میں بچے آگے آ رہے ہیں. تو مزمل بھائی آپ بھی کوئی ایک شعر اگر سنائیں, آپ کی جو سب سے فیوریٹ نعت ہو, جو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہوں اور اکثر آپ کہیں جا رہے ہوں تو آپ اس کو پڑھتے جاتے ہیں, وہ کلام کا ایک شعر ہمیں سنائیں. عالمت کا کلام ہے اس کا. جی بالکل. وہ سوئے لالزار پھرتے گئے تیرے دن اے بہار پھرتے گئے, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی کا تاجدار پھرتے ہیں, مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. اب آ گئی آپ لوگوں کی باری, جو ہمارے ہوسٹ ہیں ان کی باری ہے, اور کوئی بھی ایک شعر, بالکل ہمارے سیگمنٹ کا جو ہے وقت اب بالکل اختتام کی طرف ہے, تو جلدی سے نہال بھائی ایک شعر آپ کی طرف سے اگر آ جائے, اور پھر ایک شعر مبین بھائی کی طرف سے آ جائے, وہ بھی طرز میں, تو مزہ ہی آ جائے گا. طرز میں جی بالکل طرز میں سنائے. یہ مائک آپ کے لیے رکھا ہے ادھر. اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے. ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے. نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں, کوئی نہیں. سبحان اللہ. مطلب آپ لگتا ہے کہ اب نیکسٹ میں آپ کو بھی آنا چاہیے آگے نعت کے مقابلے. جی جی مبین بھائی آپ کے لیے یہاں پہ میں نے مائک رکھ دیا ہے. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ, کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. کرم کر دو کہ سب کا حافظہ مضبوط ہو جائے. آقا کرم کر دو کہ سب کا حافظہ مضبوط ہو جائے. نہ ہو استاد کو مجھ سے شکایت یا رسول اللہ, نہ ہو استاد کو مجھ سے شکایت یا رسول اللہ. اب فیصلہ سنانا ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا چھوٹا سا سیگمنٹ حسن کلام, جس میں ہم نے کچھ نعتیں سنی. پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے کچھ مقابلے کیے, اور مقابلے چلتے چلتے فائنل تک پہنچے, اور جو فائنلسٹ تھے ہمارے, وہ آج سارے ہمارے ساتھ تھے, اور ان سے ہم نے کچھ بات چیت کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ٹائم پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آج چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے اشعار کی تکرار. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ اشعار کی تکرار. سیگمنٹ میں نے البا کی ٹیم سے, نہال بھی میری ٹیم سے جو ہے کچھ شعر پوچھتے ہیں, یعنی ان کو ورڈ دیتے ہیں, اور وہ جو ہے ان ورڈ سے اس شعر سناتے ہیں. تو میرے بچوں آپ تیار ہیں؟ جی. ٹیم بھی تیار ہے؟ جی. میرے بچوں آپ کا پہلا ورڈ ہے یہ شان تمہاری ہے آقا
तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। ज़ीशान नबी है सब लेकिन ज़ीशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्मे रुसूल। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हमारे जो अली अहमद भाई ने तर्ज में सुनाया, बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया, माशाअल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला वर्ड है साल। मुझे हर साल तुम हज पर बुलाना या रसूल अल्लाह, बुलाना और मदीना भी दिखाना या रसूल अल्लाह। बुलाना और मदीना भी दिखाना या रसूलुल्लाह। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अगला वर्ड है आपका नूर। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आपका अगला वर्ड है बज़्म। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। सुभानअल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। निहाल भाई वो शेर सुनाते हैं जो मेरे जहन में भी नहीं था। अच्छा, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि शायद इससे भी कोई अभी जहन याद में तो नहीं था। सबको ये शेर याद तो सबको, याद लेकिन सबको जहन होता है में लेकिन अभी जहन में नहीं था। जी माशाअल्लाह, ये भी जवाब दुरुस्त दिया। अगला वर्ड है आपका लिख। मेरा बहुत फेवरेट कलाम है। लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज गुंबद देख कर, कैफ तारी है कलम पर सब्ज गुंबद देख कर। सुभानअल्लाह। लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज गुंबद देखकर, कैफ तारी है कलम पर सब्ज गुंबद देखकर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला वर्ड है आपका जिधर। जिधर देखूं मदीने का हरम हो, करम ऐसा शहनशाह उमम हो। जिधर देखूं मदीने का हरम हो, करम ऐसा शहनशाह उमम हो। सुभानअल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अगला वर्ड है आपका जर्रे। जर्रे झड़कर तेरी पैदारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। निहाल भाई आपकी टीम तो बहुत अच्छी रही, अब आप मेरी टीम से पूछिए। जी प्यारे बच्चों, मैं भी टीम ए की तरह आपको कुछ वर्ड्स दूंगा और आपने ऐसे ही शेर सुनाने हैं जिनमें वो वर्ड्स आते हो। तो आप लोग तैयार हैं? जी। तो पहला वर्ड और आसान शेर, जबी। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। आगे एक और मिसरा भी है, ज़ैफा भाई को आता है। जबी मेरी और संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अगला वर्ड और वर्ड है मेरा। चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। 2 जवाबात आपने दुरुस्त दे दिए हैं। अगला वर्ड और वर्ड है सीना। सीने में हो काबा तो बसे दिल में मदीना, आंखों में मेरी आप समा जाइए आका। आंखों में मेरी आप समा जाइए आका। और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। उबैद भाई आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। तो टीम बी की तरफ मेरा अगला वर्ड और वर्ड है मक्की। ए खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुमसा कोई नहीं, ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। ए खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुमसा कोई नहीं, ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अगला वर्ड और वर्ड है आसियों। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अगला वर्ड टीम बी की तरफ और वर्ड है दिखाई। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला वर्ड और वर्ड है तैबा। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला वर्ड और वर्ड है अपने।
اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. مبین بھائی ہماری ٹیم اے نے بھی سارے شعر درست سنائے اور آپ کی ٹیم بی نے بھی سارے شعر درست سنائے، کیونکہ یہ ہے نعت خواں بچے ہیں، نعت خواں حسن کلام کے سیگمنٹ کے آج بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو پیارے پیارے بچوں مدری چینل کے ناظرین، یہ مقابلہ اشعار کی تکرار یہ ٹائی ہو گیا ہے اور آپ نے دیکھا ہمارا پروگرام بچوں کا رمضان یہ بھی اپنے اختتام تک پہنچا اور بہت ساری معلومات آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. اور ہمارے ساتھ تھے آج نعت خواں بچے. آپ نے دیکھا کہ حسن کلام سیگمنٹ میں ہم نے ان سے بات چیت بھی کی اور انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا کہ جب یہ کوالیفائنگ راؤنڈ میں آئے تھے تو تب ان کی کیا فیلنگس تھی، جب یہ کوارٹر فائنل میں آئے، سیمی فائنل میں آئے. اور مبین بھائی کچھ بچے ایسے تھے جو فائنل تک بھی پہنچے، جیسے ہمارے حذیفہ بھائی ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچوں کے رمضان کا وقت اختتام پہ پہنچا اور اختتام کرنے سے پہلے جو ہے آئیے سنتے ہیں الوداعی کلام. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آگر رمضان. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آگر رمضان. کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آگر رمضان. الوداع الوداع آگر رمضان، الوداع الوداع آگر رمضان. تیرے دیوانے اب رو رہے تیرے دیوانے اب رو رہے مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں. ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا. الوداع الوداع آخر رمضان. سال آئندہ شاہ حرم تم، سال آئندہ شاہ حرم تم، کرنا عطار پر یہ کرم تو. سال آئندہ شاہ حرم تو، سال آئندہ شاہ حرم تو، کرنا تار پر یہ کرم تو. تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں روزہ دکھانا، الوداع الوداع آگر رمضان. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آگر رمضان. کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع رمضان. سبحان اللہ.
ماشاء اللہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ میں رمضان دکھائے. آمین بجاہ نبی جی امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جی پیارے میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اتنا میں پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان آیا پھر سے دیکھو خوشیاں گلایا رمضان سبحان اللہ. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا